بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد والایمان هو التصدیق بما جاء به من اللہ تعالی والاقرار جی ترجمہ ایمان نام ہے تصدیق کرنا، سچا قرار دینا ان چیزوں کو جو چیزیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئیں اللہ کی طرف سے۔ جی دیکھیے اب یہاں سے کیا بحث چھیڑ رہے ہیں۔ اصل یہ بات کرنا چاہتے کہ ایمان اصل میں کس چیز کا نام ہے۔ دیکھیے کل 3 چیزیں۔ نمبر 1 دل سے کسی کو سچا ماننا، دوسری چیز ہے پھر جو آپ نے دل سے سچا مانا ہے نا تو زبان سے اقرار کرنا، اور جیسے مثال کے طور پر آپ مانتے ہیں کہ اللہ برحق ہے، اللہ ایک ہے، آپ دل سے سچا مان رہے، آپ زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں، اور تیسرا ہے بدن کے ذریعے اعمال کر کے بتانا، جس کو کہتے ہیں پریکٹیکلی پروف کرنا، عملاً ثابت کرنا۔ تو 3 چیزیں ہیں۔ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو سمجھئے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ایمان صرف دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان صرف دل سے سچا ماننا کہ بھئی جو شریعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، حضور کی جو باتیں وہ سچی ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ اسی لیے اگر کسی شخص نے دل سے سچا مانا، زندگی بھر عمل نہیں کیا، زندگی بھر اس نے عمل نہیں کیا، گناہ کیا نہیں کہہ رہا، زندگی بھر کوئی خیر نہیں کیا، عمل نہیں کیا، اسی طرح زبان سے اقرار نہیں کیا، تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہ کسی نہ کسی دن جنت میں جائے گا۔ بات سمجھ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومن ہے، دل سے اس نے سچا مانا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ ایک بندے سے کسی نے کہا کلمہ کفر کہو، اور بندوق رکھ دی، اس نے زبان سے کلمہ کفر کہا لیکن دل کے اندر ایمان ہے تو مومن ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ، ایک آدمی جس کو مجبور کیا گیا، اس نے کلمہ کفر زبان سے بول دیا لیکن دل کے اندر ایمان ہے تو یہ مومن شخص ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اصل دل سے سچا ماننا اس کا نام ہے ایمان، زبان سے اقرار کرنا اور اعمال کر کے ثابت کرنا اس کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ 2 چیزیں تو ایمان پر دلیل ہے۔ کیا ہے؟ ایمان پر دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، آپ اپنے اس دعوے پر زبان کے ذریعے آپ دلیل دیتے ہیں اور عمل کر کے آپ دلیل دیتے ہیں، باقی یہ دونوں چیزیں حقیقت میں ایمان نہیں ہے۔ ہو گئی بات سمجھ میں؟ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اعمال کی کیا حیثیت ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ کیا ہے؟ اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اعمال نہ تو اتنے ضروری ہے کہ اس کا نہ کرنے والا ایمان سے نکل جائے، اور نہ بالکل بیکار بھی نہیں، بات سمجھ، بالکل بیکار بھی نہیں ہے، بلکہ اگر اعمال نہیں کرے گا تو نقصان ضرور ہوگا، جہنم میں جانا پڑے گا، صفائی ہوگی، اس کے بعد جنت میں جائیں گے، اول وہلے میں جنت میں نہیں جا پائے گا، اور کرے گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ جنت میں بھی جائے گا اور اعمال کی وجہ سے ویسے درجات اس کو ملیں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کی یہاں گویا اعمال کی حیثیت ہے، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے اور اتنی کم بھی نہیں ہے، نہ اس کو بالکل بیکار بھی نہیں چھوڑا اور نہ بہت زیادہ اس کو اہمیت دی ہے کہ اس کو نہیں کرو گے تو ایمان سے نکل جاؤ گے، ایسا اہل سنت والجماعت کے یہاں نہیں ہے۔ ایک دوسرا فرقہ ہے جس کو فرقہ مرجیہ کہتے ہیں، میم را جیم حمزہ یا، مرجیہ، ارجا یرجی ارجا، ان کے معنی مؤخر کرنا۔ یہ فرقہ معتزلہ کی شاخ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل ہے دل سے ایمان لانا، باقی اعمال بیکار ہے۔ کیا کہتے ہو؟ کیا مطلب؟ اعمال نہیں کرو گے کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اس لیے انہوں نے اعمال کو مؤخر کر دیا، اس لیے ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے، اعمال کو پیچھے کرنے والے لوگ۔ بہرحال تو یہ فرقہ گمراہ ہے۔
اس لیے کہ اعمال کو بالکل بیکار سمجھنا یہ بھی غلط بات ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لائے اور نیک اعمال کرے، تو نیک اعمال کی اہمیت ہے، ورنہ یہ فضائل بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ نماز پڑھو بھائی، روزہ رکھو، یہ سب اعمال تھے، تو ان اعمال کی تاکید اور ان اعمال کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر اعمال اتنے ہی بیکار تھے؟ اس لیے یہ گمراہ فرقہ ہے۔ ایک تیسرا فرقہ جس کو آپ پڑھ چکے ہیں وہ ہے خوارج اور معتزلہ۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اعمال کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اعمال چھوڑ دو گے تو ایمان سے ہی نکل جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اعمال چھوڑ دیں گے تو آپ ایمان سے ہی نکل جائیں گے۔ گویا یوں سمجھیے کہ تین سوچ ہے۔ اہل سنت والجماعت کی سوچ بہت درمیانی ہے، بہت اچھی ہے۔ مرجیہ کی سوچ ہے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیکار ہے۔ اور خوارج اور معتزلہ کی سوچ یہ کہ اعمال اتنے اہم ہے کہ چھوڑ دو گے تو ایمان سے نکل جاؤ گے۔ اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے کہ نہ اگر اعمال نہیں کرو گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ایمان سے نکل جائے، لیکن اعمال بیکار بھی نہیں ہے، نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے، صفائی ہوگی، اس کے بعد جنت میں آنے ملے گا، اور کرو گے تو درجات بلند ہوگی، جنت میں جانے ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو خلاصہ سمجھ میں آ گیا کہ اعمال کی کیا حیثیت ہے اور اصل ایمان کس چیز کا نام ہے۔ تو ہمیں اس عقیدے سے سبق یہ ملتا ہے، دو سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ دل سے اللہ کو اور شریعت جو ہے اس کو سچا مانتا ہے، حضور کی باتوں کو سچا مانتا ہے، لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا۔ کبھی بھی ہمیں اس کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگ اس کے بارے میں غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں، بھائی وہ اللہ کی نظر میں مومن ہے، ختم ہو گئی بات، آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں اعمال کرنے چاہیے، اس لیے کہ اعمال اتنے بیکار بھی نہیں ہیں کہ اعمال نہیں کرو گے تو نہیں، اعمال نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا، کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ تو دو سبق آج کی سبق سے سمجھ میں آ گئے۔ یہ بہت اہم بحث تھی، لیکن میں نے اس کو اتنے اختصار کے ساتھ اور ایک عامی ذہن کو سامنے رکھ کر میں نے یہ بحث کی ہے، اس لیے آپ اس بحث کو آسانی سے مت لیجیے۔